ذرا آگے بڑھتے ہیں اور سندھ حکومت کے محکمہ تعلیم کے حوالے سے آپ کو بتاتے چلیں کہ کراچی سے تعلق رکھنے والی 39 خواتین اور 28 مرد اساتذہ کو اندرون سندھ مختلف شہروں میں ان کے تبادلے کر دیے گئے ہیں، اور محکمہ تعلیم کے اس فیصلے سے کراچی کے جو ہزاروں طلباء ہیں وہ نہ صرف سینئر اساتذہ سے محروم ہو جائیں گے بلکہ ان اساتذہ کو سبجیکٹ اسپیشلسٹ کیڈر کے جو گریڈ 19 پرنسپل ایسوسیٹ پروفیسر میں ترقی کے بعد ان کا تبادلہ کیا گیا ہے۔ بالکل جی، اور کراچی کے مرد اور خواتین اساتذہ کا دادو، ٹھٹہ، بے نظیر آباد، سانگھڑ، نوشہر و فیروز، لاڑکانہ، جامشورو، خیرپور اور شہداد کوٹ کے اضلاع میں تبادلہ کیا ہے۔ اچھا، یہ جو ہے وہ اس کے اوپر بڑی اہم بات ہے کہ تبادلہ اگر کیا گیا ہے تو کیا یہ ٹیچرز جو ہیں وہ کیا صرف یہ کراچی شہر میں کام کرنے کے مجاز تھے یا پھر صوبائی سطح پر ان کو کہیں پر بھی ٹرانسفر کیا جا سکتا ہے؟ تو اس پر ہم ذرا بات کر لیتے ہیں۔ کراچی سے ہمیں جوائن کر رہے ہیں انور خان۔ تو انور خان، یہ بتائیے گا ذرا ہمیں سب سے پہلے تو ہماری آسانی کے لیے کہ کیا جب ان ٹیچرز کی تعیناتی ہوئی تھی، جب ان کو اپوائنٹمنٹ لیٹرز دے گئے تھے، جو ان کے کانٹریکٹ تھا اس کے اندر یہ لکھا گیا تھا کہ ان کی تعیناتیاں جو ہیں صرف کراچی شہر کی حد تک ہوں گی، اور اگر ایسا نہ ہوا تو وہ خلاف قانون ہوگا اگر کہیں اور انہیں بھیجا جائے گا؟ دیکھیں، بنیادی طور پر بات اس کو سمجھنے کی یہ ہے کہ یہ جو بات آپ نے کی گفتگو کے شروع کے اندر، بالکل قطعاً ایسی کوئی چیز موجود نہیں ہے، اور یہ جو تیاری کی گئی تھی گزشتہ 2 سالوں سے جاری تھی۔ ایک کیڈر ٹیچرز کی ایک رجسٹرڈ یونین ہے جس نے مبینہ طور پر تمام کی تمام بقول اساتذہ ایسوسیشنز کے مطابق اس نے سازش تیار کری، اور گزشتہ 2 سالوں سے یہ سلسلہ جاری تھا۔ حالیہ سبجیکٹ اسپیشلسٹ ان کو گریڈ 19 کے اندر ترقی دی گئی، ان کے اندر پرنسپل اور ایسوسیٹ پروفیسر شامل تھے۔ حالیہ تبدیلی کے بعد انہیں گریڈ 19 میں ترقی دینے کے بعد تبادلہ کیا گیا۔ اس سے قبل گزشتہ 2 سالوں کے دوران اس کی جو ایس این ای تھی وہ وقتاً فوقتاً گریڈ 18 سے 19 کی اندرون سندھ کے اندر ٹرانسفر کی گئی۔ یہ پہلا ایک غیر قانونی اقدام کیا گیا۔ ایس این ای بلا کسی جواز کے ٹرانسفر نہیں کی جا سکتی۔ لیکن اگر جواز کو تعلیم بنایا جائے، اگر جواز کو تنا جائے، کیونکہ دیکھیں آف کورس ایک طرف ہمیں ان بڑے سینئر اساتذہ کو جہاں ان کو ہم پروموشن بھی دے رہے ہیں، اور اس کے بعد کیونکہ باقی بھی جو اندرون سندھ میں بھی بہت سارے شہر ہیں تو وہاں کے اسٹوڈنٹ بھی ڈیزرو کرتے ہیں کہ ان کے پاس بھی ایسے منجھے ہوئے اساتذہ 19ویں گریڈ کے اساتذہ ہیں، تو دیکھا جائے تو ایک اچھا قدم بھی تو ہے۔ نہیں، دیکھیں، اچھا قدم اس حوالے سے بالکل ضرور ہے۔ وزیر تعلیم نے چند روز قبل جب اسکول ڈے ٹیچر تھا، انہوں نے اس بات کا واضح طور پہ کہا تھا کہ پریشر آتا ہے تبادلوں کا۔ اندرون سندھ کے اساتذہ کی پوری کوشش یہ ہوتی ہے کہ تعیناتی کے بعد وہ کراچی یا حیدرآباد کے اندر منتقل ہو جائیں، تو انہوں نے کلی طور پہ اس سے منع کر دیا تھا۔ لیکن اس کیڈر کے اساتذہ اندرون سندھ کے اندر موجود ہیں۔ ہم یہ جو اساتذہ ہیں ایک دم سے اچانک 39 خواتین اور 28 مرد اساتذہ کا جو کہ گریڈ 19 کی سینئر پوسٹ کے اوپر ہے، ان کو ایک دم سے بھیج دینا، اس کے نتیجے کے اندر ہزاروں طالب علم ضرور متاثر ہوں گے۔ اور اس کے ساتھ ساتھ یہ جو اقدام نظر آیا ہے یہ مبینہ طور پر ایک انتقامی کارروائی کے طور پر بھی نظر آ سکتا ہے، کیونکہ ایک یونین نے یہ کرنے کو محکمہ تعلیم کو کام سے کہا تھا۔ اور ایک چیز تو یہ ہے کہ اس کو کس طرح سے دیکھا جا رہا ہے، یعنی کہ آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ جو اسٹوڈنٹس ہیں وہ متاثر ہو سکتے ہیں اگر ہم اس کو صرف اس نظر سے دیکھیں کہ کراچی کے اسٹوڈنٹس کو، لیکن جہاں پر یہ اساتذہ جا رہے ہیں تو وہاں پر یہ بھی ہو سکتا ہے کہ وہاں کے جو اسٹوڈنٹس ہیں ان کو ان کے تجربے سے، جس طرح سے مدیہ نے کہا، فائدہ پہنچے۔ تو اگر ہم سندھ کو ایز اے ہول دیکھیں گے تو یہ فائدہ مند چیز ہے، لیکن اگر ہم صرف کراچی اور حیدرآباد یا دیہی سندھ کی الگ الگ بات کریں گے تو پھر وہ ظاہر ہے کہ وہ ایک الگ اس کی بحث چھڑ جاتی ہے۔ جی بالکل، آپ کی بات درست ہے۔ اس حوالے سے وزیر تعلیم یہ واضح طور پر کہہ چکے ہیں کہ اسی کیڈر کے حامل اساتذہ جنہوں نے IBS سکر ٹیسٹ پاس کیا ہے، اسی صلاحیتوں کے حامل اساتذہ اور سندھ کے دیگر اضلاع کے اندر موجود ہیں، تاہم وہ اساتذہ بھی یہ چاہتے ہیں ان کا تبادلہ کراچی میں کر دیا جائے۔ تو یہ جو صورتحال سامنے آئی تھی، اوورآل دیکھا جائے گا تو یہ صورتحال بہت اچھی ہے کہ ٹرانسفر ہونے چاہیے، پوسٹنگ ہونی چاہیے، لیکن خواتین کو خاصی مشکلات کا سامنا رہے گا۔ اور خواتین کی تعداد بھی اس میں زیادہ دیکھنے ہیں، جس کی وجہ سے آپ کہہ رہے ہیں کہ خواتین کو اس میں مشکلات کا سامنا رہے گا۔ انور خان ہمارے نمائندے ہمارے ساتھ موجود تھے۔ متحدہ قومی موومنٹ پاکستان کا اس حوالے سے موقف جان لیتے ہیں کہ جو حکومت سندھ نے جو یہ بڑا فیصلہ لیا ہے اس پہ ان کی رائے کیا بنتی ہے، اور اسی حوالے سے بات کرنے کے لیے ہمارے ساتھ موجود ہیں MQM پاکستان کے رہنما خواجہ اظہار صاحب، ان کو شامل گفتگو کریں گے۔ اظہار صاحب، بہت شکریہ آپ کا کہ آپ نے باخبر سویرا کو وقت دیا۔ یہ بتائیے گا جو اہم فیصلہ لیا ہے محکمہ تعلیم سندھ نے، کہ جس میں ہم دیکھ رہے ہیں کہ 39 خواتین کو اور 28 مرد جو ہیں اساتذہ کو ان کی پروموشن کر کے گریڈ 19 میں ان کا تبادلہ کیا گیا اندرون سندھ میں، آپ اس فیصلے کو کیسے دیکھتے ہیں؟ میں سمجھتا ہوں یہ فیصلہ نہایت ہی متعصبانہ اور زیادتی کی مترادف ہے، اور یہ خواتین یہاں 20 24 سال سے
यहाँ पर कॉलेजों में तदरीस का फ़राइज़ अंजाम दे रही हैं, लेकिन मैं समझता हूँ कि ये इंसानी हुकूक की पामाली है। ये अपनी फैमिली, अपने घर बार, अपने बच्चे, अपना सब छोड़कर ये देही इलाकों में जाएं जहाँ पर ख़वातीन, इनकी इज्जत और इनके तहफ़्फ़ुज़ की कोई जिम्मेदारी नहीं। अच्छा, ये तो आपका मौक़िफ़ है, लेकिन कहा यह जा रहा है कि ये इंतज़ामी और कानून के मुताबिक ये इक़दामात हैं, तो दूसरे सूबों में आपने देखा कि वहाँ पर इस तरह की मिसालें मौजूद हैं? ऐसे इक़दामात को कानून के मुताबिक करार दिया जा रहा है, तो क्या कानून के मुताबिक क्या कानून ही सिर्फ कराची की बेटियों के लिए अप्लाई हो रहा है? क्या कानून और अखलाकियात सिर्फ और सिर्फ इस शहर की बेटियों, माँ बहनों पे ख़त्म हो गई है? मैं समझता हूँ कि ये शदीद तरीन उनके अदम तहफ़्फ़ुज़ बल्कि हरासमेंट है। यानी ये भी कहा जा रहा है कि अगर आप वहाँ जाएंगी तो आपका ग्रेड बढ़ेगा, अगर आप नहीं जाएंगी अपना ग्रेड विड्रॉ कर लें, यानी 24 साल की सीनियरिटी आप अपने जहन्नम रसीद करवा दें और वो वापस ले लें तो हम आपको दोबारा कराची भेज देंगे। ये ब्लैकमेलिंग है, ये हरासमेंट का केस बनता है। मैं समझता हूँ कि इस पे अदालतों को भी नोटिस लेना चाहिए। अच्छा, ये बताइए कि जैसे कहा जा रहा है कि अगर आपको तबादला मंजूर नहीं है तो फिर आपको इस्तीफा भी देना पड़ेगा और समहाउ इस हवाले से दबाव भी डाला जा रहा है। साथ ही सब्जेक्ट स्पेशलिस्ट कैडर के रजिस्टर्ड यूनियन ने अहम भी काफ़ी किरदार इसमें अदा किया है, तो आप वैसे ऐसे में असातिज़ा की मदद कैसे कर सकते हैं अगर आप लोग करना चाहें तो? ये तमाम की तमाम ख़वातीन सब्जेक्ट स्पेशलिस्ट हैं और इनके ऊपर इस तरह से दबाव डाला जा रहा है कि या तो ये प्रमोशन वापस लें या इस्तीफा दे दें। इनमें से बहुत सारी ख़वातीन जो मैं समझता हूँ अदम तहफ़्फ़ुज़ का शिकार होकर चीफ सेक्रेटरी साहब के पास भी गई हैं, सेक्रेटरी तालीम से भी बात कर रही हैं। मेरा ख्याल है सरदार शाह साहब एक समझदार वजीर हैं जो तालीम और ख़ास तौर पर पाकिस्तान पीपल्स पार्टी जो कि औरतों के हुकूक की तर्जुमान बनती है, मैं समझता हूँ कि उसकी क़यादत पर नोटिस लेना चाहिए और इन बहनों की, इन माओं का जो तबादला है वो मनसूख किया जाए और बगैर ब्लैकमेलिंग के मेरिटोरियस हैं ये ख़वातीन, इनकी प्रमोशन कराची में की जाए। अगर इस सिलसिले में ये कोई मजबूत इक़दाम नहीं किया गया तो फिर यकीनन ये शहर की आवाज़ है, ये सिर्फ एमकेएम का मसला नहीं है, ये शहर में रहने वाली तमाम जमातों, तमाम लोगों से फिर ये अपील करेंगे कि एक भरपूर एहतजाज किया जाए इनके हुकूक के लिए। ठीक है, शुक्रिया ख्वाजा इजहारुल हसन साहब, आपने इस मामले पर हमसे बात की।